ख़वातीन व हज़रात, मशरिक़ डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से गाफ़िर शहज़ाद शहर आसार प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। शहर आसार प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, अर्बन इश्यूज़ भी होते हैं। उसमें श्राइन जो है वो एक अर्बन सेटलमेंट के अंदर एक अलग यूनिट के तौर पे भी हम देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी एक श्राइन डेवलप होता है तो उसके साथ उस श्राइन के सराउंडिंग में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उसकी जो बिल्ट एनवायरनमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और श्राइन जो है वो एक मैग्नेट की तरह से होता है। ये मैग्नेट जिस तरह से एक पावर रखता है, इसी तरह से श्राइन के अंदर एक पावर होती है। जो सूफ़ी वहाँ बरीड है उसके अंदर कोई ऐसी रूहानी क़ुव्वतें होती हैं कि उस मैग्नेट के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ज़ाहिर है जहाँ से किसी को कोई तवानाई मिल रही हो, सुकून मिल रहा हो, कुछ हासिल हो रहा हो, तब ही लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं, वरना तो ज़ाहिर है कोई शख्स किसी के पास इस तरह से नहीं जाता। तो आखिर कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हर तरह के, हर उम्र के लोग, हर तालीम के लोग, अनपढ़ से लेके आला डिग्रियों तक के लोग इन मज़ारात पर हाज़री के लिए जाते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि वक्त के साथ साथ ये जो हाज़री है ये बढ़ती चली जा रही है। आप इसका अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि 1994 में पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट का कुल बजट 8 करोड़ रुपए था, और अब 2026 में ये बजट तकरीबन 2.25 अरब रुपए से ज़ायद है। तो ये जो 30 साल 32 साल गुज़रे हैं, इतने अरसे में ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिससे जो 50% से ज़्यादा कैश की शक्ल में नजराना जात इकट्ठे होते हैं उसमें इजाफ़ा हुआ। बाकी जो है वो ज़री ज़मीनों से या कमर्शियल जो यूनिट्स हैं उसके ठेका जात से पैसे आते हैं। तो ये औकाफ के बजट से आपको ये अंदाज़ा होता है। और फिर आपने देखा होगा कि ज़ाता गंज बख्श का जो मज़ार है उसकी तोसी, शुरू में ये कब्रिस्तान के अंदर एक छोटी सी कब्र थी, 8 पहलू अकबर के दौर में उसका एक प्लेटफॉर्म बना जिसके अंदर उस कब्र को बनाया गया। फिर उस 8 पहलू ने एक मज़ार की शक्ल इख्तियार की। फिर कुछ वक्त गुज़रा तो वो जो मस्जिद ज़ाता गंज बख्श के ज़माने में बनाई गई थी उसकी रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हुई, और उसके साथ ही निशानी के तौर पे जो हुजरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो भी डेवलप हो गया। और अब हुजरे का ये आलम है कि वहाँ 6 ज़िलहज को किसी ज़माने में वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुजरे में किसी तरह का कोई उर्स या सेरेमनी नहीं होती थी, बहुत एक मामूली सी एक्टिविटी शुरू हुई। फिर बाद में आज वहाँ पर यूँ समझ लें कि जब अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है, बिल्कुल उसी तरह से उर्स की रसूमात यहाँ हज़रत गंज बख्श के मज़ार पे उस हुजरे के अंदर अदा की जाती हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो हुजरा है यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान में आए तो इस हुजरे के अंदर उन्होंने चिल्ला काटा 40 दिन, हज़रत अली हजवेरी से इजाज़त तलब फरमाई, जैसा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं उसमें ये दर्ज है। और उसके बाद फिर अजमेर चले गए। अब अजमेर में इसको बड़ा हज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जो उर्स होता है या जो हाज़री दी जाती है उसको हज अकबर के बराबर कहा जाता है। अब ये लोगों की बातें हैं, लोगों का यकीन है, इस तरह से करके वो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी के देखा देखी यहाँ हज़रत गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर भी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। अकबर के दौर में वो प्लेटफॉर्म 8 पहलू शक्ल इख्तियार करके एक कमरा सा बन गया जिसके ऊपर बाद अज़ां एक गुंबद बना दिया गया। पहले वो जो 8 पहलू थे वो खाली थे, उसके अंदर जालियाँ लगाई गई, फिर मार्बल की जालियाँ लगाई गई। पहले लकड़ी की जालियाँ थी, उस पर चांदी की चादरें चढ़ी होती थी, फिर वो मार्बल की जालियों की शक्ल में तब्दील हो गए। और फिर देखते देखते उसके इर्द गिर्द एक ग़ुलाम गर्दिश 60s के दौर में बन गई, जो लोगों के बैठने की एक जगह थी। और जो एक कब्रिस्तान के अंदर एक महज एक छोटा सा मज़ार था, वो जो एक मैग्नेट था, उस मैग्नेट के फैलाव की वजह से वो जो कब्रिस्तान था उसमें काफ़ी सारी ग्रेव्स जो हैं वो प्लेन हो गई, और बाकायदा 5 कनाल और कुछ मरले का रकबा जो है वो औकाफ डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में लिया 1960 में
جب اس مزار کو ٹیک اوور کیا۔ اس کی جو پہلی توسیع ہوتی ہے 1979 میں 80 میں، جب اس کا ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے، اس میں کچھ زمین ایکوائر کی جاتی ہے، کچھ شرقی سائڈ کے اوپر کوئی ایک سکول تھا وہ لیا جاتا ہے، کچھ دکانیں وغیرہ لی جاتی ہیں۔ 5 کنال کا یہ رقبہ بڑھ کر 58 کنال ہو جاتا ہے۔ تو 58 کنال کا یہ رقبہ حالیہ جو توسیع ہے اس کے اندر بڑھ کر 83 کنال کا ہو گیا۔ اب یہ ایک کیرزمہ ہے، اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر کیا روحانی سطح کا مسئلہ ہے یا یہ مادی سطح کا کوئی مسئلہ ہے۔ روحانیت تو اس لیے ہے کہ وہ ایک روحانی مرکز ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک جگہ کے اوپر مسلسل ایک روحانی عمل ہو رہا ہے تو اس کی روحانی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مادی عمل بھی ہے۔ مادی عمل اس طرح سے ہے کہ وہاں سے نذرانہ جات اکٹھے کرنے کے لیے، وہاں سے اس کی بہتر انتظامات کے نام پر جو مختلف ملازمین رکھے جاتے ہیں اور جن کو وقف کی آمدن سے ہی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی تنخواہ وقف کے ملازمین کو نہیں دی جاتی، بلکہ انہی مزارات سے ہی وقف کی آمدن سے ہی وہ تنخواہیں ملازمین کو دی جاتی ہیں، پینشن وغیرہ بھی اسی میں سے دی جاتی ہے۔ اور یہ وقفہ جو اسلامی تصور ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا کیسے ہے کہ وہ جو حج، بڑا حج کہا جاتا تھا خواجہ معین الدین چشتی پہ، تو اس میں سب سے پہلے تو حضرت علی اجویری کے مزار پہ جو اس کے گدی نشین تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ جو بڑے حج کے لیے آپ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کی بات ہے، وہ جو آپ جاتے ہیں بڑے حج کے لیے تو ان کو جو کچھ بھی روحانی فیض ملا تھا وہ تو انہیں دراصل حضرت داتا گنج بخش قدموں سے ان کو وہ فیض ملا۔ اور وہ جو انہوں نے شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما، تو وہ جو انہوں نے یہ بات کی تھی تو انہیں تو یہاں سے فیض ملا تھا، تو آپ لوگ وہاں جانے کے بجائے یہاں پہ حاضری دیں۔ اب ہوا یہ کہ 1947 کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں باؤنڈری لائن کھنچ گئی، آنے جانے کے لیے ویزے کا مسئلہ بن گیا، تو پنجاب کے اس حصے میں ایک مزار کی ڈیولپمنٹ ہونا ایک قدرتی امر تھا، اور یہاں پہ لوگوں کی توجہ قدرتی طور پر ہونا شروع ہو گئی، اور یوں بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ اب دیکھیں دوسرے مرحلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو گدی نشین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں حاضری کے لیے آتے ہیں وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کے جو استاد ہیں پیر عزیز الدین مکی، جو کہ کچھ 100 گز کے فاصلے پر شمالی جانب جن کا مزار ہے، تو پہلے ان کے استاد جو ہیں ان کے قدم بوسی کریں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آئیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگوں کی یا جو انڈومنٹ ہے یا نذرانہ جات ہے یا فتوح جو ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے عزیز الدین پیر مکی کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا استاد بنا دیا۔ لیکن اگر آپ زمانی اعتبار سے دیکھیں، تاریخ پیدائش اور وفات کے اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیز الدین پیر مکی حضرت داتا گنج بخش کی وفات کے 129 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب 129 سال کے بعد پیدا ہونے والے پیر عزیز الدین مکی کس طرح سے حضرت علی حجویری کے استاد ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو سارے کھیل ہیں بنیادی طور پر یہ کھیل مادیت پرستی کے کھیل ہیں۔ یہ جو گدی نشین ہیں جن کو وہاں نذرانہ جات ملتے ہیں، یہ سب افواہیں ان کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اور مزارات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب حضرت سلطان باہو کا مزار، وہاں پر بھی گدی نشینی کا جھگڑا پڑا رہتا ہے، وہ عدالتوں میں بھی کیس گیا ہوا ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس وقت کون گدی نشین ہے ان کا۔ اور وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب بھی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس تالاب میں بچوں کے کھلونے پھینکے گا تو اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو کرنسی نوٹ پھینکتا ہے اس تالاب کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن کرنسی نوٹ گیلا نہیں ہوتا۔ اب لوگ جاتے ہیں، وہ کھلونوں سے بھرا ہوتا ہے، اس کے اوپر کرنسی نوٹ پھینکتے ہیں اور وہ جو تالاب ہے اس میں کرنسی نوٹ پانی کی سطح پہ کم ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب کھلونے کم ہوں تو پانی کی سطح پہ نوٹ چلا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نوٹ خشک نہیں ہوتا، لیکن اسی کے جو منتظمین ہیں
وہ ہر ہفتے وہاں سے وہ گیلے نوٹ نکال کے کمروں میں پھیلا دیتے ہیں اور پنکھے چلا دیتے ہیں تاکہ وہ خشک ہو سکیں. لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس تالاب کے اندر کھلونے اور نوٹ دونوں گیلے نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح کے کچھ اعتقادات ہیں جو چلتے رہتے ہیں. آپ نے موسیٰ پاک شہید کا مزار ملتان میں جو یوسف رضا گیلانی کے آباء و اجداد ہیں وہ دیکھا ہوگا. تو ان کا اصل مزار جو ہے وہ بنیادی طور پر اچ شریف میں ہے اور وہ مزار آج بھی قائم ہے. پھر خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے وہاں سے آپ کا تابوت نکال کے پہلے مظفر گڑھ لایا گیا, پھر مظفر گڑھ سے ملتان میں شفٹ کیا گیا. تو یہ بھی ایک وراثت کی طرح سے ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے تابوت کئی سو سال کے بعد منتقل کیے جاتے ہیں. حضرت سلطان باہو کا جو تابوت ہے وہ اس وقت تیسری جگہ کے اوپر دفن ہے. پہلی جگہ پہ جہاں پہ وہ دفن تھے وہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے وہاں سے شفٹ کرنا پڑا, دوسری جگہ پہ لائے وہاں پہ بھی شفٹ کرنا پڑا, اور تیسری جگہ پہ یہ ان کی ذاتی جائیداد تھی جس کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب 1960 میں اوقاف ڈپارٹمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا مزار کو ایک وقف پراپرٹی کے طور پہ, تو کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ وقف یا اٹیچ پراپرٹی نہیں ہے, یہ ذاتی ملکیت ہے جس کے اندر ان کو دفن کیا گیا. تو یہ پھر اوقاف کے انڈر نہ آ سکا اور اوقاف اسے ٹیک اوور نہیں کر سکا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ہائی کورٹ نے ڈیفائن کیا کہ بے شک ذاتی جائیداد بھی ہو, پراپرٹی ہو, تو اس کے اندر جو مزار ہے, قبر کا جو کمرہ ہے, وہ جیسے ہی وہ قبر کا کمرہ ہوگا تو وہ خود بخود ہی وقف کے زمرے میں چلا جائے گا, لیکن ابھی بھی وہ اوقاف کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے جو شاہ حسین کا مزار ہے, حضرت شاہ حسین جسے مادو لال حسین کہا جاتا ہے, وہ بھی پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ دریا کے پار تھا, تو وہاں سے 14 برس کے بعد اس کو اس کنارے پہ شفٹ کیا گیا. وجہ وہی ہے کہ دریا کے پار پانی جو راوی ہے, سیلاب کا بہاؤ بہت زیادہ تھا, بہت نقصان کرتا تھا, تو وہاں سے تابوت کو لے کے اس کنارے پر دفن کر دیا گیا. تو یہ جتنے بھی صوفیاء ہیں, ان کے جتنے بھی مراکز ہیں, ان کی زندگیوں میں بھی اور ان کی زندگیوں کے بعد بھی ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور ان کے بارے میں قائم کردہ نظریات بنیادی طور پر یہ جو وقف آرگنائزیشنز ہیں یا جو مزارات کا کلچر ہے اس کا بہت لازمی اور دلچسپ حصہ ہے. لوگ جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, پھر بھی وہاں پہ حاضری دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.